السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، عظیم برطانیہ کا دوسرا بڑا کثیر الثقافتی اور وسطی شہر برمنگھم ہے۔ یہاں قائد اعظم ٹرسٹ برطانیہ راجہ محمد اشتیاق صاحب کے زیر انتظام جو ہے ایک بڑی خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ایک استقبالیہ تقریب تھی۔ یہاں پر ریٹائرڈ جنرل عبدالقیوم خان صاحب جو کہ ایکس سروسز مین کے چیئرمین ہیں، اور ان کے ساتھ عمران جٹ صاحب جو کہ MP اے ہیں موجودہ، اور سرور منیر راؤ صاحب ایک میڈیا کا درخشندہ ستارہ ہیں، بہت بڑے جو ہے وہ نامور صحافی ہیں، وہ یہاں پر اس تقریب کے اندر شامل تھے۔ اور بڑی جو ہے وہ کریم جو ہے قائد اعظم ٹرسٹ برطانیہ کے جو عمائدین ہیں وہ یہاں پر موجود تھے۔ پاکستان کی اور بھارت کی جو موجودہ جنگ ہے، اس کے بعد کا جو حالات تو واقعات ہیں، اس کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ یہاں پر سارا جو ہے وہ اس کا احوال بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور یہاں کے جو خصوصی طور پر پیغام یہی دیا گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، پاکستانیوں کے ساتھ جو ہے یہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، چاہے خوشی ہے، چاہے غم ہے، جنگ ہے یا امن ہے۔ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستانیوں کے ہمراہ اور شانہ بشانہ ہمیشہ جو ہے کھڑے ہیں۔ SM عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، برمنگھم۔ اوورسی پاکستانی پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانیوں سے بڑے پاکستانی۔ دیکھ، لوگ کیا کہتے تھے نا پاکستان کی معاشی حالت ٹھیک نہیں، باہری معاشی حالت بہت اچھی ہے، نو باڈی نو۔ پاکستان ایک ملک ہے، 5ویں دنیا کی بڑی عوام ہے اور 7ویں ایٹمی طاقت ہے، اور اس وقت اس انڈیا کو تباہ برباد کرنے والا صرف واحد پاکستان ہے۔ راجہ اشتیاق صاحب جو ہیں یہ ایک موبائل اور چلتا پھرتا پاکستان ہے۔ آنیسٹلی جب ان کو سنتے ہیں لوگ تو وہ نہایت موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا میسج یہ ہے کہ خدا کے کرم سے پاکستان مسلم دنیا کا ہی نہیں بلکہ دنیا کے لیول کا ایک مضبوط ملک ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے، اسٹریٹجک لوکیشن، وہ اتنی اہم ہے کہ امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ان سے ناراضگی نہ ہو، چونکہ یہ گیٹ وے ہے سنٹرل ایشین ریپبلک کے لیے، اور چین بھی چاہتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ رہے، بیکاز چین کا جو شارٹیسٹ روٹ ہے اسٹریٹ آف ہارموز اور پرشین گلف کے لیے، وہ بھی گلگت سے گوادر والا، اگر وہ بیجنگ سے انڈین اوشن سے گزر کے جائیں تو 25,000 کلومیٹر ہے، اور اگر وہ ڈائریکٹ آئیں تو 2 سے 3,000 کلومیٹر ہے۔ تو ان کا بھی انٹرسٹ ہے، باقی دنیا کا بھی انٹرسٹ ہے، یورپ کا بھی ہے، جو لوگ منرل میں انٹرسٹڈ ہیں ان کا بھی ہے۔ تو اس لیے پاکستان ایک عام ملک ہے، یہ دنیا کی آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے۔ یہ افواج پاکستان کی بہادری، پروفیشنلزم، ویلر، اس کے اندر دنیا کی چند جو ٹاپ 10 فائٹنگ مشینز ہیں ورلڈ کی، ان کے اندر اس کا 8واں یا 7واں نمبر ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ یہ جو پچھلے آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں انڈیا کی رعونت کا غبارہ اتنا پھیلا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک سائیکلوجیکل ایک امپریشن کریٹ کیا ہوا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک کنونشنل جنگ میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہماری افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت کے اندر پوری قوم کی دعاؤں کے ساتھ، پوری ہماری پولیٹیکل سپورٹ کے ساتھ، ہر جماعت کی سپورٹ کے ساتھ انڈیا کو وہ لیسن سکھایا ہے، وہ سبق دیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہ ایک حیرانگی ہے۔ اور دیٹ از دی ریزن جو ابھی راجہ اشتیاق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، ہم اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، ضرور چلیں گے۔ میں سب سے پہلے تو بڑا مشکور ہوں قائد اعظم ٹرسٹ کا، راجہ اشتیاق صاحب کا، قائد اعظم ٹرسٹ کے جتنے بھی سارے آفس ہولڈر یہاں پہ موجود ہیں۔ انہوں نے مجھے سب سے زیادہ جو بات سے اطمینان، بات سے تسکین، اور مجھے انتہائی خوشی اس بات سے کہ جو بابا قوم کے ساتھ ان کی محبت دیکھنے میں آئی، اوورسیز پاکستانیوں کی پاکستان سے کے ساتھ محبت، مٹی کے ساتھ لگاؤ، یقین کیجئے مجھے اندازہ نہیں تھا اس بات کا۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان جس مقام پہ کھڑا ہے، آپ تھوڑا سا ایک اس تناظر میں جائزہ لے لیجئے کہ دفاعی محاذوں پہ پاکستان نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، ہمارا جو آپریشن ہوا ہے بنیان المنصور، اس نے دنیا کو چینج کر دیا ہے، دنیا کو یہ احساس دلایا ہے کہ پاکستان ایک مضبوط دفاعی ملک ہے۔ پاکستان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ انڈیا کے تکبر کو صرف خاک میں نہیں ملایا،
یہ پاکستان کو پوری دنیا کی ایک سپر پاور نے ان کی آنکھوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسی ملک کا کوئی مقابلہ نہیں. ہم نے جو انڈیا سے جنگ لڑی اس کا ٹائٹل تھا بنیان المرصوص. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں جنہوں نے دنیا میں نہ صرف یہ کہ پاکستان کے ایمبیسڈر کے طور پر کام کیا ہے بلکہ وہ ہمارے بنیان المرصوص بھی ہیں, سیسا پلائی دیوار ہیں. اور اس جنگ میں آپ نے دیکھا کہ جو جذبہ اوورسیز پاکستانی کا تھا وہ نہ صرف یہ کہ قابل ستائش ہے بلکہ دوسری قوموں کے لیے قابل تقلید ہے. اور آپ لوگوں نے پاکستان کی معیشت کو ہی سہارا نہیں دیا بلکہ پاکستان کے اس امیج کو بھی سہارا دیا اور بھارت کے اس زوم کو بھی پارا پارا کیا